अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज का जो टेम्परेचर है मेरे पास वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत प्यारा मौसम है। रात को ठंड होती है, दिन को धूप निकलती है, तो ज़बरदस्त मौसम है हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। टॉपिक मिस करने वाला नहीं है। आपने मेरी बात को गौर से और एंड तक सुनना है। इंशाल्लाह इसमें से आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। बिल्कुल मैं आते कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि पैसा यहाँ लगा दो, पैसा यहाँ लगा दो, पैसा यहाँ लगा दो। ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको थोड़ा-सा तैयार करना ज़हनी तौर पे कि आप कारोबार के बारे में सोचें, या फिर आपके पास अगर पैसा घर में पड़ा हुआ है या बैंकों में पड़ा हुआ है तो उसका सिर्फ बैंक को फ़ायदा है, बल्कि फ़ायदा तो बैंक को हो रहा है, आपका तो वो पैसा कम हो रहा है। आपने अगर 1 साल पहले लाख रुपया रखा था तो वो 80,000 रह गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, पैसे वहाँ के वहीं रुके हुए हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पैसे को किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप रात को सोते हुए पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं ढूँढते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है रात को सोते हुए पैसा कमाना। इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, कारोबार करना पड़ता है। उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। आप कोई दुकान लेके रेंट पे दे सकते हैं, कोई मकान बना के दे सकते हैं, आप ज़मीन ख़रीद के दे सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं काम, या फिर कोई ऐसा काम जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। शुरू शुरू में ये सब बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ मेहनत करना सिखाया गया है, हमें सोचना सिखाया ही नहीं गया। आप आज से सीखना शुरू करें। सीखना कैसे है, कहाँ से है। आप ऑलरेडी पहले ही जॉब कर रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर हैं, कोई पाकिस्तान में हैं, लेकिन आप जहाँ भी हैं इस वक्त आपके पास यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाके आप किसी भी काम जिसमें आपकी दिलचस्पी हो उसे आप सर्च करें। उसमें से पहले लोगों को 2-4 लोगों को सिलेक्ट करें जो आपको लगे कि ये अच्छी बातचीत कर रहे हैं, उनको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें सिखाते जाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम दें, बेशक आप 1 घंटा निकाल लें इस काम के लिए। आप 1 महीने में, 2 महीने में सीख जब आप सीख जाएंगे तो आप सिस्टम बनाने लग जाएंगे। जब आप सिस्टम बना लेंगे तो यकीन करें आने वाले सालों में आपका मुस्तकबिल आपका शुक्रिया अदा करेगा। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जागते हैं और काम करते हैं। जैसे ही रात को हम सोते हैं हमारी कमाई रुक जाती है, हमारी कमाई भी सो जाती है। और यही सबसे बड़ा मसला है। हम में से ज़्यादा लोग अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं। मसलन वो जॉब करते हैं ना, सुबह 8 बजे गए, शाम 5 बजे तक अपना वक्त सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसे ही ऑफिस बंद मतलब काम बंद, पैसा बंद। यही सबसे बड़ा मसला है, इसी का हल निकालना है। इसी मसले के हल के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और इंशाल्लाह इसमें से लोगों को बड़ा नफ़ा होगा, बड़े लोगों के मुस्तकबिल बनेंगे और बड़े अच्छे अच्छे मुस्तकबिल बनेंगे। लोगों को मोटिवेट करूँगा, लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊँगा कि आपने सोते हुए भी पैसा कमाना है, फ़िक्र करें अपने आने वाले। यही वजह है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम अपना वक्त सेल करते हैं और यानी कि हम जॉब करते हैं और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा पैसा रुक जाता है, आमदन रुक जाती है, ख़र्चे हमारे चलते रहते हैं। अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। जितना भी मुश्किल हो काम करना पड़ेगा, चाहे आपकी 180 साल उम्र हो जाए, क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया। इसी के ऊपर मेरी आपके साथ ये डिस्कशन होती है कि आप अपने यंग एज के दौरान जब आप 45 तक के हों तो आपके कई काम चालू हों। काम काम ही होता है, कोई बड़ा कर गया, कोई छोटा। आपको अगर आप नहीं भी काम पे जा रहे तो आपको आमदन उसकी हो। और अल्लाह ना करे अगर हम इस दुनिया में ना रहें, हम ख़त्म तो पैसा ख़त्म। क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ कंपनियों के बिल अदा करना ही है?
کہ بجلی کا بل دے دو، گیس کا بل دے دو، انٹرنیٹ کا بل دے دو، اسکول کی فیسیں، پانی کا بل، یہ بل وہ بل۔ زندگی کا مقصد صرف یہی ہے؟ یا صبح اٹھو آفس جاؤ، صبح اٹھو آفس جاؤ، صبح اٹھو آفس جاؤ، یہی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی آزادی کا نام ہے۔ جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، جب آپ ایک اچھا سسٹم بنا دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب سسٹم بنانا کیا ہوتا ہے؟ اکثر میری ویڈیو میں آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ سسٹم بناؤ۔ سسٹم بنانا کس کو کہتے ہیں؟ سسٹم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ فلٹر پانی کا اس نے فلٹر لگایا، وہ شہر میں یا گاؤں میں گھروں میں جا کے پانی کی سپلائی دیتا ہے۔ جب تک وہ بندہ پانی کی سپلائی دے رہا ہے اس کو پیسے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بندہ بیمار ہوا یا اسے کوئی مسئلہ ہوا، اس نے شادی پہ جانا ہے، کوئی چھٹی کر لی، کام بند، پیسہ بند۔ اب ہم اس کے اوپر ایک سسٹم بنائیں گے۔ ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلے 30-40 گھروں تک پائپ لائن بچھائیں گے، ان کو کنیکشن دیں گے، پیچھے سے ہم پانی کو کنٹرول کریں گے بیٹھ کے۔ ان 40 گھروں کو پانی آپ کو نہیں دینا پڑے گا، ان کے گھروں میں پانی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بلنگ کا سسٹم بنائیں گے تاکہ آپ کو بل لینے میں بھی آسانی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ ہم 40 گھروں کے آگے 40 اور ایڈ کر دیں گے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ بڑھتا جائے گا، ہم اپنی کالونی میں یا اپنے گلی میں، شہر میں، ہم اپنے اس سرکل کو بڑھاتے جائیں گے، تو ویسے ویسے آپ کی آمدنی بڑھتی جائے گی۔ اب آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے جو صبح جا کے صرف موٹر کا ایک بٹن دباتا ہے، سارے گھروں میں پانی آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ سارے لوگوں کو ٹائم کا پتہ ہے، وہ لوگ میک شور کرتے ہیں اور پانی اپنا سیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ شام کو جائے گا۔ اب آپ آزاد ہیں۔ آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ہر کام کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ سسٹم اس کام میں سے آپ کو مائنس کرتا ہے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو سسٹم کہتے ہیں۔ آپ نے سسٹم بنا دیا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ چھٹی پہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ بن رہا ہے۔ یہی پیسہ 2 مہینے پہلے نہیں بن رہا تھا، جب آپ وہاں پہ مینول جاتے تھے، پانی کو بھرتے تھے کین کے اندر اور لے کے آتے تھے اور ایک ایک گھر کے باہر جا کے دیتے تھے، کتنی چکڑ دگڑ رہتی تھی۔ جیسے ہی آپ نے ایک سسٹم بنایا، اب آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، آپ کا پیسہ بن رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے سسٹم۔ غربت کی سب سے جو بڑی وجہ ہے نا، وہ پیسے کی کمی نہیں ہے، غربت کی سب سے بڑی وجہ سوچ ہے، سوچ کی کمی ہے۔ لوگ سوچتے نہیں۔ اگر کسی کو سوچ آتی بھی ہے تو وہ کہتا ہے میں کل کر لوں گا، جب کل آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کل کر لوں گا، تو وہ کل ہی نہیں آتی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، وہاں آ کے وہ کہتا ہے کاش پہلے کر لیتا۔ پھر وہ پیچھے کا سوچتا ہے، جب پیچھے تھا تو وہ آنے والے کل کا سوچ رہا تھا، اصل میں وہ بندہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس طرح سے پھر غربت ڈیرے ڈالتی ہے دن بہ دن، کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے، انسان کی فیملی بھی بڑھتی ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، لیکن جاب آپ کی جو سیلری ہے وہ اس سپیڈ سے بڑھتی نہیں ہے۔ تو غربت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ فکر ہی نہیں کرتے۔ میں نا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو لوکل چھوٹے لیول کے اوپر 20-30 ہزار روپے مہینہ کمانے والا جو بندہ ہے، وہ اپنے گھر میں اگر ادھار سامان لے کے آتا ہے کہ میں سیلری آئے گی میری 5 تاریخ کو، تو میں آپ کو دکاندار سے کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اور وہ دیتا بھی ہے، اس میں اس کو 1 سال کے اندر کتنا لاس ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ بڑا زبردست ڈیٹا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آنے والے 1-2 دن میں۔ جس بھی انسان نے وقت کی قدر کی ہے نا، وقت نے اس کی بھی قدر کی، اور جس نے وقت کو لپیٹا، وقت نے اس کو لپیٹ دیا۔ میں نے بڑے مزدور دیکھے ہیں، وہ مزدوری کر کے آتے ہیں اور انہوں نے تھوڑا تھوڑا ٹائم موبائل کے اوپر ایک اچھی جگہ کے اوپر سپینڈ کیا، بجائے ٹک ٹاک دیکھنے کے، ویڈیو دیکھنے کے، ڈرامہ دیکھنے کے، یا فضول ایکٹیویٹی کے اوپر جا کے اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ کسی بھی ایک ہنر کو سیکھ لیا، پھر اس نے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنا مستقبل بنا لیا۔
اس نے بھی اپنا آنے والا کل اپنے لیے آسان کر لیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کا کام کرنے کا طریقہ صحیح ہے، خود کار طریقے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، تو آپ کی 200 سال زندگی بھی آپ کے لیے جنت جیسی ہے۔ اگر آپ نے مزدوری کرنی ہے یا اپنے آفس کی نوکری کرنی ہے پوری زندگی، تو آپ کے لیے 40 سالوں کے بعد آنے والے 10 سال بھی آپ کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے دن بہ دن۔ تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جا کے فنی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں فنی ویڈیوز کو؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ اس لیے دیکھتے ہیں، سارا دن ٹینشنوں میں گزرتا ہے، ساری رات گھر میں ٹینشنوں میں گزرتی ہے، پیسے کا حساب کرتے اس کا دن گزرتا ہے، پیسے کا حساب کرتے اس کی رات گزرتی ہے، تو وہ ان ٹینشنوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب اسے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا، تو وہ جا کے صرف انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھتا ہے جس میں وہ ہنس سکے۔ اگر آپ نے اپنے کاروبار کے اوپر ٹائم پر فوکس کیا ہوگا، آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کی فیملی خوش ہوگی، آپ کو کسی فنی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے سسٹم ہی ایسا بنایا، آپ نے نظام زندگی اپنا ایسا کر لیا، آپ ہر وقت خوش، آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو لے کے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، مرضی کے سارے کام ہو رہے ہیں، زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے انسان کی۔ پھر آپ کو مہنگے مہنگے ٹکٹ لے کے ہالوں میں جا کے ٹکٹ نہیں لینے پڑیں گے۔ وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ نے کہ لوگ بڑے بڑے جو ان کے تھیٹر بنے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کے ٹکٹ لیتے ہیں مہنگے مہنگے، اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو وہ سنتے ہیں تاکہ وہ ہنس سکیں، کچھ دیر کے لیے اپنے غم کو وہ بھلا سکیں۔ اس کے لیے بھی ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ساری زندگی مزدوری کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی حساب کرنے میں گزر جاتی ہے کہ 1000 یہاں سے آیا تھا، یہاں 1200 کی جگہ بنی ہوئی ہے لگانے کے لیے، میں 2000 لے کے آیا تھا، میری 3000 کا خرچہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں، پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی اچھی ویڈیو دیکھ لیں، وہ پھر وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں فنی، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا سکیں، تھوڑا سا اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، چیزوں کو، اپنے دکھ کو وہ بھلا سکیں، اپنے بوجھ کو کم کر سکیں۔ جب وہ موبائل کے اوپر بھی پوری طرح سے ان کو مزہ نہیں آتا، تو پھر وہ تھیٹر وغیرہ میں جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، وہاں